الرحمن الرحیم، میں مزمل مصطفی آپ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ ہم اپنے بزرگوں کا تعارف کرا رہے تھے۔ پہلے تو ہم نے ایک ان کے ناموں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج ہم اپنے بزرگوں میں سے عظیم شخصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے چلے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بزرگوں میں جن کا تذکرہ مناسب سمجھوں گا وہ ہیں مولانا خواجہ الحجار چشتی۔ خواجہ الحجار چشتی کے متعلق تفصیلی ویڈیو چینل بزم نیر پر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ان کے متعلق پوری تفصیلی ڈسکس ہم نے کی ہے، بحث کی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں پر مختصر سا تعارف آپ کا میں پیش کرتا چلوں، آپ منظور نظر تھے سید حیدر علی شاہ دربار عالیہ جبی شریف کے۔ خواجہ الحجار چشتی نے جو سب سے بہترین کام کیا، سب سے وہ اصلاح معاشرہ کا تھا، غلط رسومات بدعات کا خاتمہ کیا۔ جس معاشرے میں دم دین پناہ کہہ کر ذبح کر دیا جاتا تھا، اس میں مولانا الحجار چشتی نے شریعت مطہرہ پر لوگوں کو عمل کرایا اور تکبیر سکھائی، نماز سکھائی، روزہ سکھایا۔ حج زکوٰۃ کے مسائل اگر کسی نے سب سے پہلے بتائے اپنے علاقے میں تو وہ مولانا الحجار چشتی کی ذات ہے۔ 1925 میں آپ نے اپنے علاقے میں تعلیمی مرکز قائم کیا، ایک مدرسہ کھولا، ایک سکول کھولا 1925 میں، جب ہر طرف ہندو تعلیم حاصل کر سکتے تھے، مسلمان تعلیم نہیں حاصل کر سکتا تھا، وہاں پر بارش کا پہلا قطرہ مولانا الحجار چشتی بنے اور انہوں نے اپنے علاقے میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور یوں یہ علاقہ جمن شاہ کے لیے تعلیم کا پہلا سلسلہ تھا۔ پھر مولانا الحجار چشتی صاحب دریائے سندھ سے لے کر مغرب میں آپ نے یہ پوری جتنی قومیں، جتنی برادریاں بیٹھی ہیں 150 چک تک، اس میں 149 اے، 149 بی، 149 سی آتے ہیں، اس میں اپنی خدمات سر انجام دی اور تبلیغ دین کی اور لوگوں کو مسلمان کیا، راہ راست پر لیا، معاشرے کی خدمت کی اور شریعت مطہرہ پر لوگوں کو چلایا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ 1950 میں آپ نے کتب خانہ، ایک لائبریری قائم کی، جس سے بہت سے علماء نے اس سے فائدہ اٹھایا اور یہ علاقے کے لیے سب سے بہت بڑا کارنامہ تھا کہ لوگوں کو کتاب کی طرف متعارف کرایا۔ اس کے بعد 1950 میں آپ نے آستانہ عالیہ ہوت والا شریف پر جمعہ قائم کرایا، اور لوگ جو دور دراز جمن شاہ میں پہلے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے، لیکن وہاں سے آپ نے چھوڑ دیا، اپنے علاقے کی خدمت کی اور علاقے کے لوگوں کو اللہ کی سکھائی، تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پھر اس عقائد کی اصلاح کے لیے آپ ہر سال 3 روزہ جلسہ کرایا کرتے تھے، جس میں ملک پاکستان کے عظیم جید علماء کرام خطاب کرتے تھے۔ آپ نے اس طریقے سے لوگوں کے عقائد کو بچایا، ان کے عقیدے پختہ کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پورے علاقے میں آپ کے مسلک کا آدمی نظر آئے گا، کسی اور مسلک کا آدمی نظر نہیں آئے گا۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پھر آپ جہاں پر تبلیغ دین کے لیے جاتے تھے، تقریر کے لیے جاتے تھے اور پڑھانے کے لیے جاتے، بلا معاوضہ جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ اپنا کھانا بھی خود لے کر جاتے تھے، وہاں پر کھاتے تھے۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو بہرحال علامہ الحجار چشتی اپنے علاقے کے لیے دین اسلام کے پھیلانے میں انہوں نے مین کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی خدمات کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ دوسری شخصیت جس کا تذکرہ لازمی سمجھوں گا، علامہ اللہ بخش نیر، مفسر قرآن ہیں، اور ان پر مکمل ویڈیو اگر دیکھنی ہے تو بزم نیر چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر لیں۔ ہم نے مکمل ڈسکس، مکمل بحث کی ہے آپ کی زندگی سے، تاہم پھر بھی چند واقعات کی طرف آپ کو لے چلوں گا کہ آپ پیر بارو کریم کے منظور نظر تھے،
सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की आपको वहाँ से खिलाफत मिली। गजाली ज़मान राज दौरान सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया की आपको खिलाफत दी। सिदरा शरीफ से आपको सिलसिला आलिया चिश्तिया की खिलाफत मिली और बरेली शरीफ से सिलसिला आलिया कादरिया आपको खिलाफत मिली। जो आप समझ सकते हैं चिश्तिया कादरिया नक्शबंदी रंग जिस शख्सियत पर चढ़ा हुआ है, और इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि जिनका पीर कहे कि नैयर बाकी मेरे मुरीद हैं, तू मेरी मुराद है, पीर बारू करीम ने फरमाया था। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि मुर्शिद कहे कि मेरा जनाजा अगर पढ़ाएगा तो मेरा नैयर पढ़ाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। और फिर आप ये देखें कि गजाली ज़मान राजी दौरान के आप शागिर्द थे अल्लामा नैयर साहब। जिन शख्सियात के लिए गजाली ज़मान खड़े हो जाया करते थे उनमें अल्लामा नैयर मिलत भी शामिल हैं। फिर आपका सबसे बड़ा कारनामा मुफस्सिर कुरान है। आपने कुरान मजीद की तफसीर लिखी है, 500 से ज़ायद आपने किताबें लिखी हैं। आपने मुल्क पाकिस्तान में बैरून मुल्क दीन इस्लाम की खिदमत की है। आपके शागिर्द आपके खिताबत में आपका सानी कोई नहीं, और खिताबत में आपके बहुत से शागिर्द हैं जो आज भी आपके खिताबत के मोतरिफ हैं। आपने सारी ज़िंदगी मजहबी दौरे किए, और पासबाने मसला के रज़ा अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो अल्लामा नैयर मिलत को कहा जा सकता है। कमोबेश 500 किताबों के आप मुसन्निफ भी हैं। तो जमात अहले सुन्नत पंजाब के सदर रहे और सरपरस्त आला और बानी हैं आप अंजमन सिपाही मुस्तफ़ा के। ये आपका बहुत बड़े कारनामे हैं। बहरहाल अगर आपने उनकी पूरी शख्सियत को जांचना है तो बाज़्म नैयर पर अल्लामा नैयर के हवाले से हमारी बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तीसरी शख्सियत जिसका तज़किरा हम करेंगे वो है हकीम गुलाम रसूल साहब बारवी। हज़रत पीर बारू करीम और ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद के मंजूर नज़र थे, मजहबी सोच, पुख्ता अकीदा के मालिक थे। ज़्यादातर वक्त तिलावत कुरान में गुजारते थे, बाशरा आदमी थे। मुर्शिद बारू करीम की सादगी उनमें नज़र आती थी। गलत बात अगर कहीं पर देखते तो उस पर जी भर कर तनकीद करते थे और आवाज़ उठाते थे उसके बारे में। मदीना तो रसूल से इश्क था, इसलिए बारहा उम्र पर आते जाते मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। आपकी ज़िंदगी इस चीज़ का नमूना थी, कभी मदीने जा रहे हैं कभी मदीने से आ रहे हैं। मुतादिद उम्रे और हज किए थे आपने, और सच्चे और खरे इंसान थे। सब कुछ होने के बावजूद सादा ज़िंदगी गुजारी। हिकमत में आपका सानी नहीं था कोई। मरीज़ को सामने देखते आपको पता चल जाता है इसको क्या बीमारी है। तो ये अक्सर मरीज़ उनसे मुफ्त दवाई ले जाते थे, कभी माथे पर शिकन नहीं आई, कोई पैसा देता कोई ना देता, खिदमत खल्क करते रहे, खिदमत खल्क करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत हज़ार रहमतों का नज़ूल फरमाए। फिर हाजी मोहम्मद बख्श अलमरूफ हाजी गबर साहब हैं, कारोबारी शख्सियत थे, मजहबी सोच के मालिक थे, सियासत से लगाव था, इसलिए तमाम बड़े बड़े सियासतदान आपके दोस्त थे, आपसे आकर मशवरा करते थे। जमन शाह में अंजमन ताजरान की बुनियाद रखने वालों में आप शामिल थे, और सारी ज़िंदगी आप अंजमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी रहे। आप पर लोगों को एतमाद था, आपको नहीं हटाया गया। सदर बदलते रहे लेकिन अंजमन ताजरान के आप जनरल सेक्रेटरी रहे और ताहयात जनरल सेक्रेटरी रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था, अपने पीर खाना दरबार आलिया पीर बारू शरीफ से बहुत मोहब्बत रखते थे, सौम सलात के पाबंद थे, अपनी फैमिली को मुत्तहिद रखने में आपका अहम किरदार था, प्यार बांटने वाले थे, प्यार देने वाले थे, मोहब्बतें करने वाले थे। उनकी शफ़क़तें आज भी याद हैं तो वो बहुत शफ़ीक इंसान थे। और 1980 से 1985 तक आपका जमन शाह में तोती बोलता था। आप बयक वक्त आपके आड़त थी, टेंट सर्विस थी, और किरियाना मर्चेंट जमन शाह में सबसे बेहतरीन किरियाना मर्चेंट आपका था। कपड़े का कारोबार आपका था, ट्रक ट्रैक्टर आपके चलते थे। तो यूँ 1980 से 95 तक जमन शाह में आपके पाए का ताजिर और कोई नहीं था।
بہت خوبیوں کے مالک تھے، خوش اخلاق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تربت پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر حاجی رسول بخش انور صاحب کا تذکرہ کریں گے۔ علامہ اللہ یار چشتی کے لاڈلے بیٹے تھے، ابتدا سے ہی مذہبی شوق رکھتے تھے۔ دوران تعلیم آپ خطابت کے ماہر تھے، بہترین مقرر تھے۔ آپ کی آج بھی اسناد سکول کی جو ہیں وہ گواہ ہیں کہ آپ بہت اچھے مقرر تھے، بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ اے ٹی آئی کے سرگرم رکن رہے، بعد میں کاروبار میں حصہ لیا۔ جمن شاہ میں میلاد شریف کے جلوس کا انعقاد کرنے والوں میں آپ کی کوشش شامل تھی۔ طالبہ کے درمیان مقابلہ تقریر، حسن قرت اور نعت کا مقابلہ آپ کی مرہون منت ہے۔ متعدد اخباروں میں آپ نے کام کیا۔ کالم نگاری، آپ کے کالم کو لوگ بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ معاشرے میں اور آپ اچھے شاعر بھی تھے۔ انجمن تاجران میں جب آپ آئے تو آپ نے دکانداروں کی، اپنے جمن شاہ کے تاجروں کی بہت خدمت کی۔ رات گئے تک لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، کبھی کبھار رات کے 11-12 بجے بھی جا رہے ہوتے تھے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جمن شاہ میں سے نشے کی لت کو ختم کیا تھا۔ کوئی نشائی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے واش روم صاف کرانے کے لیے نشائی ڈھونڈنا ہوتا تو وہ ہمیں نہیں ملتا تھا۔ اور پھر مقابلہ تقاریر اعلیٰ پیمانے پر آپ نے اپنے انجمن تاجران کے دور میں کرایا۔ اپنی جیب سے طلباء کو انعام دینا، رات گئے تک عبادت میں مصروف رہنا، یہ تاجر اور عبادت میں مصروف رہنا یہ آپ کی صفت تھی۔ اور عظیم لوگوں، اللہ کے ولیوں سے آپ کے یارانے تھے۔ ان میں پیر محمد اکرم شاہ جمالی صاحب ہیں، پیر نور الدین شاہ جمالی صاحب ہیں، صاحبزادہ پیر احمد حسن بھاروی صاحب ہیں، قاری محمد اشفاق سعیدی صاحب ہیں، اور پیر سید فدا حسین شاہ صاحب، مفتی امام بخش صاحب، یہ آپ کے دوستوں میں شامل تھے۔ اور جہاں کہیں سے گزرتے، ان کے علاوہ بھی بہت سی لمبی لسٹ ہے جو کہ آپ کے ہاں ملنے والے تھے اور آپ کے ہاں بیٹھنے والے تھے۔ اس کے بعد ملک منظور احمد صاحب ہوت والا شریف سے کاروباری شخصیت تھے۔ حاجی محمد ہانس کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات تھے، ان کے ساتھ آپ کاروبار میں حصہ لیا اور جمن شاہ میں بہت اچھا کاروبار چلایا۔ دوسروں کو کام آنے والی شخصیت تھی، محبت پیار بانٹنے والی شخصیت تھی۔ حاجی عبد الرحمن صاحب جمن شاہ میں حکمت میں ان کا نام ہے۔ علاقہ جمن شاہ کی بہت خدمت کی، کبھی معاوضے کی توقع نہیں رکھی، کوئی دے جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تھا تو مفت میں۔ بہت خوش اخلاق انسان تھے، عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جشن عید میلاد النبی کا جلوس میں سب سے سر فہرست ہوتے تھے، اسی لیے شاید ان کی وفات بھی 12 ربیع الاول کے دن ہوئی، کیونکہ ان کا عشق، ان کا محبت نبی کے ساتھ تھا، تو 12 ربیع الاول کے دن ان کی وفات ہوئی۔ اپنے بزرگ میں خواجہ بشیر احمد صاحب کا تذکرہ کریں گے، ان پر مکمل ویڈیو تو بزم نیر پر اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ، وہ مکمل ویڈیو آپ بعد میں ملاحظہ کیجیے گا۔ آج ہم مختصر سے حالات ان کے کہ آپ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ نواں کوٹ میں آپ فرائض منصبی سنبھالتے رہے، وہیں سے آپ کا ٹرننگ پوائنٹ آیا اور مرشد کی تلاش میں نکلتے نکلتے دربار عالیہ وادی عزیز شریف میں پہنچے۔ وادی عزیز میں خواجہ محمد علی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور پہلی ملاقات میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور خواجہ محمد علی کا یہ رنگ آپ پر چڑھتا ہے اور پھر اللہ اللہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت جلد آپ کو خلافت سرفراز فرما دیا۔ آپ خواجہ محمد علی اور خواجہ محبوب الہی نسیم کے منظور نظر خلیفہ تھے۔ فنا فی المرشد کا رنگ آپ میں دیکھا جا سکتا۔ مرشد کی بات اگر چل جاتی تو ایک سمندر تھا جو بہتا چلا جاتا تھا، مستفید ہوتا تھا انسان۔ بحیثیت ٹیچر انہوں نے طالبہ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ طالب علم کہتے ہیں جب ہمارا کبھی بورڈ کا امتحان ہوتا تو ہمیں رہائش بھی سکول میں رکھتے تھے، خواجہ صاحب ہمیں نماز پڑھاتے اور رات کو محفل ذکر ہوتی تھی، محفل ذکر بعد وہ کہتے تھے سو جاؤ، صبح جب اٹھتے تھے کہتے تھے فلاں سوال دوہرا لیں، جب ہم دوہرا لیتے صبح جب پیپر میں جاتے تو وہی سوال آئے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ خواجہ صاحب کی کرامت بھی تھی اور ان کی ایک تربیت بھی طلباء کی کر رہے تھے کہ سب شے یہ دین دنیاوی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اصل چیز، اصل متاع تو محفل ذکر ہے جو اللہ اللہ کرنا ہے۔ تو آپ محکمہ تعلیم میں آفیسر کے عہدے پر رہے، لیکن پھر بھی آپ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی
قبر پر ہزارہا کروڑ رحمتیں کا نزول فرمائے۔ اس کے بعد صوفی نور محمد درزی صاحب کا تذکرہ کریں گے۔ یہ بادشاہ انسان تھے، دربار گیلانی منزل، دربار غوثیہ منزل اور جبی شریف سے بہت عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر اپنے بچوں کے نام بھی انہی کی عقیدت میں اولیاء کرام کے نام پر آپ نے رکھے ہیں۔ نماز روزہ کے پابند تھے، بہت عبادت گزار انسان تھے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، ساری زندگی درزیوں کا کام کیا، کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ میرے اتنی مزدوری بنتی ہے، میرے نہیں، بلکہ اکثر لوگ آپ سے مفت میں کپڑے سلوا جاتے تھے۔ اور آپ کی تقوی کا یہ عالم تھا کہ تھوڑا سا کپڑا بھی، ٹکڑا بھی کپڑے کا بچ جاتا تو واپس کر دیتے تھے کبھی، حالانکہ درزی ایسا نہیں کرتے، آپ نے تھوڑا سا ٹکڑا بھی کپڑے کا اگر بچ گیا تو واپس کر دیا تھا۔ اور آپ کی وفات بھی مسلح پر ہوئی ہے، عبادت گزار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ڈاکٹر خدا بخش صاحب ہیں، ڈاکٹر خدا بخش خوش اخلاق انسان تھے، متقی پرہیزگار، خدمت خلق، ساری زندگی رات کو 11 12 بجے تک خدمت خلق میں مصروف رہے، دوائیاں مفت دیتے تھے، عشق رسول کی دولت ان میں بہت زیادہ تھی، فنا فی المرشد تھے، مرشد کا نام آتا تو عشق کی دنیا چل پڑتی تھی، عشق کا تذکرہ چل پڑتا تھا۔ دربار عالیہ وادی عزیز سے انتہا کی عقیدت رکھتے تھے، خواجہ محمد علی صاحب کے منظور نظر تھے، اور ایکسیڈنٹ میں شہادت کی موت نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ڈاکٹر محمد ہاشم صاحب ہیں، خواجہ بشیر احمد صاحب کے دماد تھے، وادی عزیز شریف سے عقیدت رکھتے تھے، خواجہ محبوب الہی صاحب کے منظور نظر تھے، نماز روزہ کے پابند تھے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، ساری زندگی خدمت خلق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، جو دوائی دے دیتے تھے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا، بہت ہی خوش اخلاق انسان تھے، شریعت کے پابند انسان تھے، متقی پرہیزگار انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔